نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں نے، آپ نے، بلکہ اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا ہمارے بھائیوں سے، ان غیر مقلدین سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ کسی پیر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی امام کو۔ قرآن و حدیث سے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اب کوئی پیر ہوگا، امام ہوگا، ولی ہوگا، ٹھیک ہے وہ ہوگا، لیکن ہم تو قرآن و حدیث کے مسائل پر چلتے ہیں اور کوئی مسئلہ یعنی نہ قبول کرتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ سناتے ہیں۔ یہ اکثر ان کا اعلان ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ لیکن بہت ساری جگہ ہم ان سے مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں فلاں مسئلہ بتاؤ، وہ بتا نہیں پاتے، اور بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں غیر مقلدین کے پاس دلائل نہیں ملتے قرآن و حدیث سے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اب جب قرآن و حدیث سے آپ نے دلیل نہیں دیا تو آپ جو کسی کی بات مانتے ہو تو یہ بھی تو تقلید ہے۔ اب تقلید تو آپ کے نزدیک شرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ کو تقلید تو کرنی نہیں ہے۔ تو وہ اس جگہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ تقلید نہیں ہے، یہ ایک اپنی طرف سے۔ ہم پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس نے کہا تقلید نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ بتا نہیں پاتے۔ اب قرآن و حدیث کا دعویٰ تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم سناتے ہیں، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو یہ شیخ محمد رحمانی ہیں انڈیا کے، ان سے پوچھا گیا، اس دور جدید کا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ پوچھا گیا ہے، اب ظاہری بات اہل الحدیث سے سنائے گا قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سنائے گا۔ مسئلہ کیا پوچھا گیا کہ اب جو ہے نا روبو وائف بنائی جا رہی ہیں، یعنی ایسی لڑکی جو روبوٹ ہے، بظاہر انسانی شکل میں ہے، انسان نہیں ہے، بظاہر اس سے بندہ وہ لذت حاصل کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے، وہ ایک قسم کی مشین ہے، روبوٹ ہے، روبو وائف۔ اب اس کے ساتھ بندہ جو ہے نا اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے متعلق شیخ محمد رحمانی کیا فرماتے ہیں، آپ خود سن لیجیے۔ دیکھیے یہ بھی زنا ہے جو روبوٹ بنا رہے ہیں، وہاں سے جو تیاریاں کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ اس کے پہلے کچھ ٹوائز کی شکل میں کچھ اس طرح کی چیزوں کو رواج دینے کی مغربی تہذیب میں یا مغربی دنیا میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور اب یہ مکمل انسان کی شکل میں ایک روبو وائف، جیسا کہ آپ نے کہا، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کی سب غیر فطری چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے انسان بیماریاں بھی پالتا ہے اور گنہگار بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی زناکاری کے حکم میں ہوگا جو عام زنا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گیا گزرا۔ ناظرین کرام، جس طرح آپ نے سنا، شیخ محمد رحمانی نے اس روبو وائف کو، جو روبوٹ ہے، جس کے ساتھ جو بندہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ وہ زندہ چیز نہیں ہے، بے جان چیز ہے، روبوٹ ہے، یوں سمجھو ایک مشین ہے نا، اب اس کے ساتھ وہ خواہش پوری کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ شیخ محمد رحمانی اس کو زنا کے حکم میں قرار دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بالکل عام زنا کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ شیخ محمد رحمانی نے اس کو زنا کے حکم میں جو ہے نا لایا ہے، کیا یہ قرآن و حدیث سے سنایا ہے؟ قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ کسی روبوٹ سے، بے جان چیز سے اس طرح یعنی خواہش پوری کرنا زنا کے حکم ہے، یا اللہ کے رسول نے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس طرح کوئی ملتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص کسی بے جان چیز کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے اور پھر اس پر زنا کا حکم لگایا گیا ہو، اور اس پر یعنی کیا کہتے ہیں اس کا سنسار کیا گیا ہو، یعنی اس پر حد قائم کر دی گئی ہو؟ اب زنا پر تو حد ہے نا، اب آگے بے جان چیز ہے، جاندار نہیں ہے، اس پر کیا یقیناً گناہ ہوگا، اس پر تعزیر ہوگی، وہ تو الگ چیز ہے نا، کیونکہ ان چیزوں کو تو وہ تو نہیں مانتے۔ اب تقلید تو ویسے بھی یہاں ہو رہی ہے نا، کیونکہ حدیث سے دلیل نہیں۔ اب دلیل شیخ محمد رحمانی نہیں سنا رہے، ایک مسئلہ بتا دیا۔ اب جو مانتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے، غیر مقلد کہتے ہیں، اب ہم ان سے کہتے ہیں آپ دلیل مانگو، اب کیا دلیل دے گا یہ شیخ محمد رحمانی؟ ایک تو یہاں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب شیخ محمد رحمانی یہاں کیا دلیل دے گا؟ قرآن کی آیت سنائے گا، رسول اللہ کا فرمان سنائے گا؟ اب نہیں سنائے گا، تم اس کو مان رہے ہو، تم کس کھاتے میں آ رہے ہو؟ تم مقلد بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے ہو؟ اب دوسری بات، اس نے زنا کا حکم دیا، کیسے حکم دیا؟ زنا تو بالکل ہی سامنے انسان ہے، یہ انسان تو نہیں ہے نا، نہ جاندار ہے نہ انسان ہے، ایک قسم کی مشین ہے، روبو ہے۔ اب روبوٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر زنا کا حکم۔ اب اگر وہ زنا کا حکم لگاتا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کیا اس پر حد جاری ہوگی؟
حد جاری ہوگی تو کتنی ہوگی روبوٹ کے ساتھ، یعنی اس طرح کی حرکت یا خواہش پوری کرنے پر حد کتنی جاری ہوگی۔ تو ناظرین کرام، سمجھانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح کے مسائل میں اب خود اجتہاد کر رہے ہیں، اب یہ اجتہاد کر رہا ہے تو ماننے والے تو خود بخود مقلد ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل مانگتے ہیں، اب دلیل مانگیں تو یہ کیا دے گا دلیل؟ اگر کوئی دلیل ہے قرآن و حدیث سے روبوٹ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا، خواہش روبوٹ سے پوری کرنا، اس پر کیا حکم ہے، تو کوئی دلیل پیش کر دیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی قرآن و سنت سے دلیل ہے تو آپ ضرور پیش کر دیجئے گا، لیکن ہم اصل میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقلید تو لازمی کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ اسحاق جھالوی نے مانا کہ مجبوری ہے، تو تقلید تو کرنی پڑتی ہے، بس یہ کہ ضد کا کوئی علاج نہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ تقلید ٹھیک نہیں ہے، تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔